پیسج ٹو انڈیا چیپٹر 28 مسز مور مر چکی تھیں گہرے سمندر کے سپرد، جبکہ جہاز ابھی جنوبی راستے پر تھا، کیونکہ بمبئی سے روانہ ہونے والی کشتیاں عرب کے گرد چکر لگانے سے پہلے یورپ کی سمت نہیں جا سکتی۔ وہ خشکی پر موجودگی کے مقابلے میں کہیں زیادہ گرم خطے میں تھی۔ جب سورج نے اسے آخری بار چھوا اور اس کا جسم ایک ہندوستانی سمندر کے حوالے کر دیا گیا، وہ اپنے پیچھے ایک ناخوشگوار پریشانی چھوڑ گئیں، کیونکہ جس جہاز پر موت واقع ہو جائے اس جہاز کی شہرت خراب ہو۔ یہ مسز مور کون تھی؟ جب جہاز عدن پہنچا تو لیڈی میلنائی نے تار بھیجا، خطوط لکھے، ہر ممکن ہمدردی کا اظہار کیا، مگر ایک لیفٹیننٹ گورنر کی بیوی ایسے تجربے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ بار بار کہتی رہی، میں نے تو اس بیچاری کو صرف چند گھنٹوں کے لیے دیکھا تھا جب وہ بیمار ہو گئی۔ یہ سب بالکل غیر ضروری تکلیف دے رہا آدمی کے گھر واپسی کے احساس کو برباد کرتا ہے۔ بحیرہ احمر کے اوپر ایک بھوت جہاز کے ساتھ سفر کرتا رہا، مگر بحیرہ روم میں داخل ہونے میں ناکام رہا۔ کہیں سوئز کے قریب ہمیشہ ایک سماجی تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ایشیا کے طور طریقے مدھم پڑنے لگتے ہیں اور یورپ کے رنگ نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اسی تبدیلی کے دوران مسز مور کو بھی جھٹک کر پیچھے چھوڑ دیا گیا۔ پورٹ سعیڈ پر دھندلے تیز ہواؤں والے شمال کا آغاز ہوا۔ موسم اتنا سرد اور تر و تازہ کر دینے والا تھا کہ مسافروں کو لگا جیسے وہ اس زمین سے جہاں میں ابھی آئے ہیں وہیں موسم ٹوٹ چکا ہے، مگر وہاں ہمیشہ کی طرح درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا تھا۔ چندر میں اس موت نے زیادہ تکلیف دہ اور دیرپا شکل اختیار کر لی۔ ایک کہانی جنم لینے لگی کہ ایک انگریز نے اپنی ماں کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ ہندوستانی کی جان بچانا چاہتی تھی۔ اس میں اتنی سچائی ضرور تھی کہ حکام کو پریشانی ہونے لگی۔ کبھی یہ افواہ گردش کرنے لگی کہ ایک گائے مار دی گئی، یا پھر یہ کہ ایک مگرمچھ جس کے دانت سور جیسے تھے گنگا سے نکل آیا تھا۔ اس قسم کی بے سروپا باتوں کو روکنا کسی ٹھوس جھوٹ کی تردید کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یہ کچرے کے ڈھیروں میں دبک کر بیٹھ جاتی ہے، اس وقت حرکت میں آتی ہیں جب یہ افواہوں کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کس موقع پر وہ مختلف مقامات پر اسمور کی قبر ہونے کی اطلاع آئی، ایک چمڑا فیکٹری کے قریب اور دوسری سامان والے اسٹیشن کے پاس۔ مسٹر میکبرائیڈ نے دونوں جگہوں کا معائنہ کیا، وہاں مٹی کے کٹوروں وغیرہ کی شکل میں کسی عقیدت مندانہ عمل کے آثار دیکھے۔ ایک تجربہ کار افسر ہونے کے ناطے اس نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جو اس سرگرمی کو بھڑکا دے، اور چند دنوں میں یہ جنون خود بخود ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے پیچھے کوئی پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے یہ بھولتے ہوئے کہ 100 سال پہلے جب یورپی لوگ دیہاتوں میں رہا کرتے تھے، وہاں کے تخیل کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے، تو بعض اوقات وہ مرنے کے بعد مقامی دو مالائی شخصیت کا حصہ بن جاتے تھے۔ بیچارہ دیوتا نہیں، مگر اس کا ایک جز کسی لقب یا انداز میں اضافہ کرتے ہیں، جیسے دیوتا بڑے دیوتاؤں میں ضم ہوتے ہیں اور فلسفیانہ بزم کی طرف بڑھتے ہیں۔ روفی نے خود کو یاد دلایا کہ اس کی ماں نے اپنی مرضی سے ہندوستان چھوڑا تھا، مگر اس کا ضمیر مطمئن نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کیا تھا۔ اب تو اسے پچھتانا پڑا۔ وہ اپنی سنگ دلی پر قائم رہے یا وہ ایک ذہنی انقلاب کا راستہ چنے۔ اس نے دوسری راہ چنی۔ وہ کتنی الجھن پیدا کرنے والی تھی۔ عزیز کی سرپرستی کر کے اڈیالہ کتنا برا اثر ڈالا تھا۔ وہ اس بے وقوفانہ قبروں کے مسئلے کے ساتھ الجھن پیدا کر رہا تھا۔ خود کو دیسی لوگوں سے وہ جوڑی تھی، ظاہر ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتی تھی، مگر اپنی زندگی میں بھی اس نے اتنی جھنجھلا دینے والی مہمات کی کوشش کی تھی، اور روفی نے اس بات کو بھی اس کے خلاف شمار کیا۔ اس نوجوان کے پاس فکر مند ہونے کے لیے بہت کچھ تھا: شدید گرمی، مقامی تنازعات، لیفٹیننٹ گورنر کا متوقع دورہ، اڈیالہ کوسٹیٹ کے مسائل، سب کے بیچ میں جیسے ایک مضحک کا خیرہار میں پروئے ہوئے مسز مور کی یہ ہندوستانی جھلکیاں شامل ہو گئی تھیں۔ آخر جب کسی کی ماں مر جاتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ غالباً وہ جنت میں چلی جاتی ہے، کم از کم وہاں تو جاتی ہی ہوگی۔ روفی کا مذہب ایک عظیم پبلک اسکول والے نظریے پر مبنی تھا، جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتا، چاہے کتنی ہی گرم علاقوں میں وہ کیوں نہ ہو۔ جہاں بھی داخل ہوتا ہے، مسجد، غار یا مندر
اندر اس کا روحانی نظریہ ہمیشہ ففتھ فارم کے طالب علم جیسا ہی رہتا ہے، اور وہ کسی بھی قسم کی سمجھنے کی کوشش کو کمزوری قرار دے کر اسے رد کر دیتا ہے۔ خود کو سنبھالے ہوئے اس نے اپنی ماں کے خیال کو ذہن سے نکالا۔ وقت آنے پر اس کے ستولے بہن بھائی شاعر کے چرچ میں جہاں کی ماں عبادت کرتی تھی ایک یادگاری تختی انہوں نے نصب کر دی جس پر اس کی پیدائش و وفات کی تاریخ درج ہوگی، اور یہ بھی کہ اسے سمندر میں دفنایا گیا تھا، یہی کافی ہوگا۔ اور اڈیالہ کوسٹڈ اسے بھی جانا ہوگا، امید تھی وہ اب تک خود اس کا مشورہ دے چکی ہوگی، واقعی اسے شادی نہیں کر سکتا تھا، اس سے تو اس کا کیریئر ختم ہو جاتا۔ بیچاری افسوس ناک حالات میں اڈیالہ کوسٹڈ وہ فیلڈنگ کی مہربانی سے گورنمنٹ کالج میں ٹھہری ہوئی تھی۔ یہ نامناسب اور ذلت امیز تھا، مگر سول اسٹیشن میں کوئی بھی اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے تمام نجی بات چیت اس وقت تک ملتوی کر دی جب تک کہ اس کے خلاف فیصلہ نہ ہو جائے۔ عزیز نے سب جج کی عدالت میں اس سے ہٹ جانے کا مقدمہ دائر کر رکھا تھا، تب وہ اسے کہے گا کہ وہ اسے آزاد کر دے۔ اڈیلا نے اس کی محبت کو ختم کر دیا تھا، وہ محبت کہیں زیادہ مضبوط بھی نہیں تھی۔ اگر نواب بہادر کی گاڑی کا حادثہ نہ ہوتا تو شاید ان کی منگنی کبھی نہ ہوتی۔ وہ اس کے اس پختہ تعلیمی دور کا حصہ تھی جسے وہ کب کا پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ سنجیدہ گفتگو، لمبی چہل قدمی اور اس قسم کی اور چیزوں نے اسے یہ سب کچھ بھلا دیا۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 29۔ صوبے کے لیفٹیننٹ گورنر کا دورہ مارا بار کے زوال میں اگلا مرحلہ ثابت ہوا۔ سر گلبرٹ اگرچہ خود کوئی روشن خیال آدمی نہ تھے، مگر روشن خیالی کے چند خیالات رکھتے تھے۔ سیکریٹریٹ میں طویل عرصے تک خدمات انجام دینے کی وجہ سے وہ ہندوستان کے عوام سے براہ راست رابطے سے مستثنیٰ رہے تھے، اس لیے وہ ان کے بارے میں شائستگی سے بات کر سکتے تھے اور نسلی تعصب پر افسوس کا اظہار بھی کر سکتے تھے۔ وہ مقدمے کے فیصلے پر خوش تھے اور فیلڈنگ کو مبارکباد دی کہ اس نے شروع ہی سے وسیع النظر، معقول اور واحد ممکنہ ہمدردانہ رویہ اپنایا۔ ذاتی طور پر بات کرتے ہوئے کہنے لگے، فیلڈنگ نے ذاتی گفتگو سے گریز کیا، مگر سر گلبرٹ نے اصرار کیا کہ وہ اپنی بات مکمل کریں۔ ان کے مطابق ہمارے چند دوستوں نے پہاڑی پر اس معاملے کو غلط طریقے سے سنبھالا، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ گھڑی کی سوئیاں ہمیشہ آگے بڑھتی ہیں، پیچھے نہیں۔ ایک چیز کی وہ ضمانت دے سکتے تھے کہ فیلڈنگ کو دوبارہ کلب میں شامل ہونے کی نہایت پرجوش دعوت دی جائے گی۔ انہوں نے نہ صرف درخواست کی بلکہ حکم دیا کہ وہ ان کی اس درخواست کو قبول کریں۔ وہ ہمالیہ بلندیوں میں واپس لوٹ گئے مکمل اطمینان کے ساتھ، اور مس اڈیلا کوسٹڈ کو کتنی رقم ادا کرنی پڑے گی یا غاروں میں اصل میں کیا ہوا، یہ سب مقامی معاملات تھے جو ان کے لیے غیر متعلق تھے۔ فیلڈنگ خود کو مس اڈیلا کوسٹڈ کے معاملے میں مزید الجھا ہوا محسوس کرنے لگا۔ کالج بدستور بند تھا اور وہ حمید اللہ کے ہاں کھانے اور سونے پر مجبور تھا، اس لیے کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ چاہے تو وہیں قیام نہ کرے۔ اگر وہ اس کی جگہ ہوتا تو کب کا چلا گیا ہوتا، بجائے اس کے کہ رونی کی نیند دلانا اور بے دھیان مہمان نوازی کو برداشت کرتا۔ مگر وہ اپنی قیام گاہ میں وقت پورا ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے بس رہنے کے لیے گھر اور تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے موسم میں چہل قدمی کے لیے ایک باغ درکار تھا، اور فیلڈنگ نے یہ سب فراہم کر دیا تھا کیونکہ وہ اس قابل تھا۔ اس افتاد نے اس کی حدود دکھا دیا۔ فیلڈنگ کو احساس ہوا کہ وہ کتنی باوقار وفادار طبیعت کی مالک تھی، اس کی عاجزی دل کو چھو لینے والی تھی۔ وہ کبھی شکوہ نہیں کرتی تھی، حالانکہ اسے دونوں طرف سے نقصان اٹھانا پڑا، بلکہ اسے اپنی حماقت کی جائز سزا سمجھ۔ جب فیلڈنگ نے اسے اشارہ کیا کہ عزیز سے ذاتی معذرت مناسب ہوگی تو اداسی سے بولی، یقیناً مجھے ہی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، میری جبلتیں، میری حسیات کبھی میری مدد نہیں کرتی۔ مقدمے کے فوراً بعد ہی میں کیوں نہ اس کے پاس گئی، مجھے یقیناً معذرت نامہ لکھنا چاہیے تھا، مگر براہ کرم کیا آپ اسے لکھوانے میں میری مدد کریں گے؟ دونوں نے مل کر ایک خط ترتیب دیا جو اخلاص سے بھرپور اور جذباتی جملوں پر مشتمل تھا، مگر ایک خط کے طور پر اثر انگیز نہیں تھا۔ کیا میں دوسرا لکھوں؟ اس نے پوچھا۔ کیا میں اپنی غلطی سدھار سکوں گی تو باقی کچھ معنی نہیں رکھتا، میں یہ کام درست کر سکتی ہوں، وہ کام بھی ٹھیک کر سکتی ہوں، مگر جب دونوں کو جوڑتی ہوں تو سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ یہ میری شخصیت کی خامی ہے، میں نے اسے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ اگر میں انصاف پر عمل کروں تو سوالات
पूछूं तो हर मुश्किल से गुजर जाऊंगी। फील्डिंग ने जवाब दिया, हमारा खत इसलिए नाकाफी है कि एक सादा हकीकत का सामना करना ज़रूरी है। तुम्हें अजीज़ या अमूमी तौर पर हिंदुस्तानियों से कोई हकीकी उनसियत नहीं है। उसने तायद में सर हिलाया। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैंने महसूस किया था कि तुम हिंदुस्तान को देखना चाहती थी, हिंदुस्तानियों को नहीं। तभी मैंने सोचा ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। हिंदुस्तानी जानते हैं कि इन्हें पसंद किया जा रहा है या नहीं। यहाँ इन्हें धोखा नहीं दिया जा सकता, सिर्फ इंसाफ इन्हें मुतमईन करता। यही वजह है कि बरतानवी सल्तनत रेत पर खड़ी है। फिर वो बोली, लेकिन क्या मैं किसी को भी पसंद करती हूँ? जाहिर है कि वो इस्लाम को पसंद करती थी। फील्डिंग ने मौजू बदल दिया क्योंकि इसकी ज़िंदगी का पहलू उससे गैर मुतल्लक था। दूसरी तरफ वो इसके हिंदुस्तानी दुख ज़्यादा ही पुरजोश हो गए। वो फतह जो अंग्रेज़ों को खुद पसंद बना देती थी, उन्हें जारहाना बना गई। वो एक नया महाज खोलना चाहते थे। इसके लिए नमी शिकायत और मज़ालिम दरियाफ्त कर रहे थे जिनमें कोई हकीकत ही मौजूद ना थी। वो इस आम मायूसी का शिकार हो गए थे जो जंग के बाद आती है। जंग के मकासद और फतह के सम्राट कभी यकसा नहीं होते। फतह के नताइज अपनी एक कदर रखते हैं और सिर्फ वली ही उन्हें रद्द करता है, लेकिन जैसे ही इन्हें हाथ में लिया जाता है इनकी लाकानूनियत का धोखा ख़त्म हो जाता है। सर गिलबर्ट महज़ब हत्ता के चापलूस रवैया अख्तियार किए हुए थे, मगर जिस निज़ाम की वो नुमाइंदगी कर रहे थे वो ज़रा भी नहीं झुका था। बरतानवी अफसरशाही बदस्तूर कायम थी, वैसे ही जैसे सूरज की हिद्दत हर जगह छाई हुई और नाखुशगवार। उसके खिलाफ आगे क्या किया जाता है ये बात हत्ता कि महमूद अली के लिए भी वाज़ह न थी। बुलंद बाला तकारीर की गई, मामूली नौयत की बदअमनी बर्पा की गई। उन सब के पीछे तालीम हासिल करने की एक हकीकी मगर मुबहिम ख्वाहिश भी मौजूद रही। मिस्टर फील्डिंग, हमें फ़ौरन तालीम याफ्ता होना चाहिए। अजीज़ दोस्ताना मगर हाकमाना मिजाज में था। वो चाहता था कि फील्डिंग मशरक़ के रंग में रंगा जाए, जैसा कि वो कहता था कि मोहब्बत इंसान की ऐसी कैफियत में जीने लगे जो उसे मशरक़ से जोड़ दे। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, उसने फील्डिंग से कहा। यह कोई सवाल ही ना था। फील्डिंग अपनी कौम में भी कोई जड़ें नहीं थी, मगर वो भी मोहम्मद लतीफ़ जैसा बनने पर आमादा ना था। जब वो इस मौज़ूआत पर बहस करते तो कुछ नस्ली पहलू भी बीच में आते, तलखी के बगैर मगर नागुज़ीर तौर पर। जैसे वो इनकी जिल्द के रंग मुख्तलिफ थे, काफ़ी ब्राउन, गुलाबी, माइल, सुनहरी। अजीज़ हमेशा नतीजा निकालता, क्या तुम नहीं समझ सकते कि मैं तुम्हारी मदद के लिए खुश हूँ, शुक्रगुजार हूँ और अब तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। फील्डिंग जवाब देता, अगर तुम मुझे इनाम देना चाहते हो तो मिस कोस्टेड का कर्ज माफ़ कर दो। अजीज़ की अडेला कोस्टेड के मामले में बेहसी फील्डिंग को नागवार गुजरी। हर लिहाज से यही दुरुस्त था कि उससे फ्याजी के साथ पेश आया जाए। उसने एक अच्छा अमल किया था। एक दिन उसने मिसिज मोर की याद का हवाला देने का इरादा किया। अजीज़ की नज़रें मिसिज मोर की एक बुलंद और ख्याली कदर की थी। उसकी मौत ने इसके गर्मजोश दिल को वाकई अफसुर्दा कर दिया था। वो बच्चों की तरह रोया था और अपने तीनों बच्चों को भी रोने का हुक्म दिया था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो उसका एहतराम करता था, उसे पसंद करता था। फील्डिंग की पहली कोशिश नाकाम रही। जवाब आया, मैं तुम्हारी चाल समझता हूँ, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। मैं क्यों जलील हुआ, मुझे क्यों इतनी तकलीफ दी गई, क्यों मेरी जेब की तलाशी ली गई और क्यों मेरी बीवी की तस्वीर पुलिस स्टेशन ले जाएगी और फिर वो मुझे रकम भी चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं, जैसा कि मैंने उससे समझाया था। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो नरम पड़ने लगा और फील्डिंग को भी कोई यार ना था कि वो ज़रा चालाकी बरत ले। जब भी हज जाने की बात आती वो मिसेस मोर का जिक्र छेड़ देता, जैसे दूसरे लोगों ने इसके लिए फर्जी मज़ार बना लिया था। वैसे ही फील्डिंग ने अजीज़ के दिल में एक इसकी ख्याली शबिया बिठा दी, कुछ ऐसा कहकर जो झूठ भी ना था मगर शायद हकीकत से बहुत दूर था। अजीज़ एक दिन आखिरकार झुक गया। उसे एहसास हुआ कि मिसेस मोर की यही ख्वाहिश होती कि वो उस औरत को माफ़ कर दे जो उसके बेटे से शादी करने चाह रही थी, और यही वो इज़्ज़त थी जो वो उस औरत को दे सकता था। चुनाचा उसने नहायत जज्बाती और हसीन अंदाज में पूरे हर्जाने से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली, सिर्फ अदालती अखराजात का मुतालबा किया। ये एक तरह से आला ज़रफ़ी थी उसे फील्डिंग को पहले ही अंदाज़ा था। इसका कोई फ़ायदा ना हुआ। अंग्रेज़ अब भी यही यकीन रखते थे कि वो मुजरिम है और यही यकीन उनकी बाकी ज़िंदगी भी कायम ही रहना था। वो मारा बजो इसलिए ख़त्म हो गया कि बेचारी लड़की जो अपनी गवाही देने की हिम्मत ना कर सकी, एक बुरा केस था जो कि अब सरकारी तौर पर
جس کا اختتام ہو چکا تھا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مس کوسٹیڈ کی مدد کیا۔ وہ مزید آپ کی مہمان نوازی کا فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ در حقیقت اس نے انگلینڈ واپس جانے کا فیصلہ کر لیا اور میں ابھی اس کے سفر کا انتظام کر دیا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں فوراً اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کالج پہنچ کر فیلڈنگ نے اسے قدرے پریشان پایا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ رونی نے منگنی توڑ دی تھی۔ یہ اس کی طرف سے زیادہ عقل مندی تھی۔ اس نے افسوس بھرے انداز میں کہا، مجھے یہ بات کہنی چاہیے تھی مگر میں یوں ہی بہتی چلی گئی کہ دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ خوشی خوشی زندگی برباد کرنے کے لیے میں تیار تھی۔ انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی جگہ سے تعلق رکھتا، وہ خود ہی جانے بغیر ایک عوامی مصیبت بن جاتا ہے۔ میں صرف ہندوستان کی بات کر رہی ہوں، میں انگلینڈ میں گمراہ نہیں ہوئی، میں وہاں فٹ ہو جاتی ہوں۔ نہیں، یہ بات سمجھے میں انگلینڈ میں کوئی نقصان پہنچاؤں گی۔ جب میں مجبور ہو کر وہاں واپس جاؤں گی تو میں کسی نہ کسی پیشے میں خود کو جمائی لوں گی۔ میرے پاس خود کو سنبھالنے کے لیے کافی رقم بھی ہوگی اور میرے بے شمار دوست بھی موجود ہوں گے اور میں وہاں بالکل ٹھیک رہوں گی۔ پھر ایک آہ بھری، مگر جو پریشانی میں نے یہاں سب کے لیے پیدا کیا، میں کبھی اس سے باہر نہیں آ سکتی۔ میری احتیاط کہ آیا ہمیں شادی کرنی چاہیے تھی، یعنی آخر میں اور رونی الگ ہو گیا اور مجھے افسوس بھی نہیں ہوا۔ میں کبھی اس شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ جب ہماری منگنی کا اعلان ہوا تھا تو کیا آپ حیران ہوئے تھے؟ نہیں، میری عمر شاذ و نادر ہی ایسا ہوتا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شادی ہر حال میں ایک مذاق خیز چیز ہے، اتنی معمولی وجوہات پر شروع ہوتی ہے اور جاری رہتی ہے۔ سماجی معاملات اسے سہارا دیتے ہیں، مذہبی معاملات دوسری طرف۔ مگر یہ دونوں شادی کیا، میرے کچھ دوست ہیں جو میں یاد بھی نہیں کر سکتے کہ وہ شادی شدہ کیوں ہیں، نہ ان کی بیویاں یاد کر سکتی ہیں کہ وہ کیوں شادی شدہ ہیں۔ اور میں شادی کے معاملے میں تھوڑا طنزیہ رویہ رکھتا ہوں۔ میں نہیں رکھتی، یہ غلط آغاز سر میری غلطی تھی۔ میں رونی کے لیے کچھ ایسا نہیں سوچ رہی تھی جو اسے میں دماغ میں لا سکوں۔ اس غار میں داخل ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کیا میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے ابھی تک یہ آپ کو نہیں بتایا تھا مسٹر فیلڈنگ، میں خود کو حق من جانب محسوس نہیں کرتی تھی۔ شفقت، احترام، ذاتی تعلقات، میں نے اس کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ میں اب محبت نہیں چاہتی، اس کا جملہ مکمل کرتے ہوئے میں اب بھی یہاں کے تجربات سے نے مجھے نجات دلا دی۔ مگر اپنی پہلی گفتگو پر واپس آتے ہیں۔ جب آپ کے اصغار میں داخل ہوئی تھی تو آپ کے پیچھے کون آیا تھا؟ کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ یہ معلق رہے۔ چلو اسے گائیڈ کیا ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا، یہ کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا، ایسا جیسے میں نے اس اندھیرے میں ایک چمکدار دیوار پر انگلی پھیری اور آگے نہ بڑھ سکی اور میں کسی چیز سے ٹکرا گئی ہوں۔ اور آپ بھی مسز مور وہ جانتی تھی، وہ کیسے جان سکتی تھی جو ہم نہیں جانتے؟ ٹیلی پیتھی شاید۔ یہ مختصر اور بے جان لفظ زمین پر گر گیا۔ ٹیلی پیتھی کیا وضاحت تھی؟ اسے واپس لینا بہتر تھا۔ عدالہ نے ایسا ہی کیا، وہ روحانی حد تک پہنچ چکی تھی۔ اور فیلڈنگ بھی، کیا ایسی دنیایں تھیں جنہیں وہ کبھی نہیں چھو سکتے تھے؟ کیا یہ سب ممکن ہے جو اس کے شعور میں داخل ہو جاتا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے؟ وہ صرف محسوس کر سکتے تھے کہ ان کا نقطہ نظر کسی حد تک یکساں تھا اور اس میں انہیں کچھ اطمینان محسوس ہوا۔ شاید ایک راز ہے، یہ الجھن نہیں، وہ جانتے تھے۔ شاید وہ 100 ہندوستانی جو تھکا دینے والی بحث و جھگڑوں میں مصروف ہے، حقیقت میں ایک ہی، اور کائنات وہ عکس بندی ہے وہ بھی ایک ہے۔ ان کے پاس فیصلہ کرنے کے وسائل نہیں تھے۔ جب تم انگلینڈ پہنچو تو مجھے خط ضرور لکھنا۔ میں ضرور لکھوں گی، بار بار، تم حد سے زیادہ مہربان رہے ہو۔ اب جب میں جا رہی ہوں مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے کاش میں تمہارے لیے کچھ کر سکتی، لیکن میں دیکھ رہی ہوں تمہیں سب کچھ حاصل ہے جو تم چاہتے ہو۔ میرے خیال میں ایسا ہی ہے، اس نے توقف کے بعد جواب دیا۔ میں نے یہاں خود کو کبھی زیادہ خوش اور محفوظ محسوس نہیں کیا۔ میں واقعی ہندوستانیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتا ہوں، وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ خوشگوار بات ہے، مجھے اپنی نوکری سے استعفیٰ نہیں دینا پڑا۔ ایک LG سے تعریف حاصل کرنا بھی خوشگوار ہے۔ اگلے زلزلے تک میں رہوں گا جیسا کہ میں ہوں۔ ظاہر ہے یہ موت مجھے پریشان کر رہی ہے۔ عزیز بھی اسے پسند کرتا تھا، مسز مور کو، مگر اس نے ہمیں یاد دلایا کہ سب کو مرنا ہے۔ تمام ذاتی تعلقات جن پر ہم گزرتے ہیں عارضی ہوتے ہیں۔ میں پہلے محسوس کرتی تھی موت لوگوں کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ تصور ہمیں ناولوں سے ملتا ہے کیونکہ اس میں کچھ کردار عام طور پر آخر میں باتیں کرتے رہ جاتے ہیں۔ اب موت کسی کو نہیں چھوڑتی، حقیقت بنتا جا رہا ہے اور اسے زیادہ حقیقی بننے دو، جب تک کہ تم خود نہ مر جاؤ۔ موت پر غور کرنے کا یہی نقص ہے کہ ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں جس میں ہم کام کرتے ہیں۔ میں نے یہی کشش محسوس کی ہے اور مجھے خود کو اس سے ہٹانا پڑا ہے۔ میں تھوڑا اور جینا چاہتا ہوں۔ میں بھی
ہوا بونوں کے مسافر جیسی دوستانہ ہو گئی۔ مرد اور عورت دونوں اپنی صلاحیتوں پر تھے سمجھدار، دیانتدار، تاکہ باریک بین بھی۔ وہ دونوں ایک ہی زبان بول رہے تھے، ایک سے خیالات رکھتے تھے، اور عمر اور جنس کا فرق انہیں الگ نہیں کرتا تھا۔ پھر بھی وہ بے اطمینانی محسوس کر رہے تھے جب وہ متفق ہوئے۔ میں واقعی تمہیں پسند کرتا ہوں، اگر میں یہ کہہ سکوں، اس نے تصدیق کی۔ مجھے خوشی ہے کیونکہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں۔ ہم دوبارہ ملیں گے، ہاں انگلینڈ میں اگر چھٹی پر گیا، لیکن غالباً تم وہاں جانے والے نہیں ہو۔ کچھ امکان ہے، دراصل ایک منصوبہ چل رہا اور یہ بہت اچھا ہوگا۔ یوں بات ختم ہو گئی اور اسی دن آڈیلا کوسٹر راستے سے روانہ ہوئی جس راستے سے اس کی مردہ دوست گئی ہوئی تھی۔ مونسون سے پہلے کی آخری ہوا چل رہی تھی، زمین دھندلی اور مدھم تھی، اس کے گھر درخت سب ایک جیسے بھورے لگ رہے تھے، اور بمبئی کا سمندر گھاٹوں کے ساتھ دھوپ کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس کا آخری ہندوستانی واقعہ انتھونی کے ساتھ پیش آیا، جو جہاز تک اس کا پیچھا کرتا آیا، اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ انتھونی نے کہا کہ مسٹر فیلڈنگ کی محبوبہ رہی ہے، شاید اسے اپنی بخشش نہ ملنے سے مایوسی ہوئی تھی۔ آڈیلا نے کیبن کی گھنٹی بجائی اور اسے باہر نکلوا دیا، لیکن اس کے الزام سے ایک اسکینڈل کھڑا ہو گیا، اور سفر کے ابتدائی حصوں میں زیادہ تر لوگ اس سے بات چیت کرنے سے گریز کرتے رہے۔ بحیرہ ہند و بحیرہ احمر کے سفر میں بالکل تنہا رہی، اور چندر پور کی تلخ یادیں بھی اس کے ساتھ۔ مصر پہنچنے پر فضا بدل گئی۔ نہر کے دونوں طرف پھیلی صاف ریت نے گویا تمام پیچیدگی اور الجھنوں کو مٹا دیا، اور پورٹ سعید پر گلابی سرمئی صبح کی روشنی میں معصوم اور دلکش نظر آیا۔ وہ وہاں ایک امریکی مبلغ کے ساتھ ساحل پر اتری اور دونوں لفظ کے مجسمے تک جا پہنچے، جہاں انہوں نے مشرقی ہوا کا تازہ جھونکا محسوس کیا۔ مس کوسٹے، گرم علاقوں کے اس تجربے کے بعد آپ اس ملک میں کس فرد کی طرح لوٹ رہی ہیں؟ مبلغ نے پوچھا۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا آپ کس طرح مڑ رہی ہیں، بلکہ کس طرح لوٹ رہی ہیں۔ ہر زندگی میں ایک موڑ اور واپسی ہونی چاہیے۔ یہ مشہور پیشرو، اس نے مجسمے کی طرف اشارہ کیا، میرا مطلب واضح کر دے گا کہ وہ مشرق کی طرف مڑتا، مغرب کی طرف لوٹتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ہاتھوں کی دلچسپ پوزیشن، جس میں ایک ساسیج کی مالا پکڑی ہوئی ہے۔ مبلغ نے اپنی ذہنی خلا کو مزاح میں چھپانے کا طریقہ اپنایا۔ اسے خود بھی معلوم نہیں تھا موڑ اور واپسی سے اس کا کیا مطلب تھا، لیکن وہ ہمیشہ الفاظ کے جوڑے استعمال کرتا تھا تاکہ اس میں ایک اخلاقی چمک پیدا ہو۔ میں سمجھ گئی، مس آڈیلا کوسٹ نے جواب دیا۔ اچانک بحیرہ روم کی شفاف فضا میں اسے حقیقت نظر آ گئی۔ انگلینڈ واپسی پر اس کا پہلا فرض مسز مور کے دوسرے بچوں رالف اور سٹیلا سے ملاقات کرنا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے پیشے کی طرف متوجہ ہوتی۔ مسز مور کا رجحان اپنی دونوں شادیوں کے بعد بچوں کو الگ رکھنے کا تھا، اور آڈیلا کو اب تک ان کے بچوں سے ملنے کا موقع نہیں ملا۔ پیسج ٹو انڈیا، چیپٹر 30۔ مقدمے کا ایک اور مقامی نتیجہ ہندو مسلم مفاہمت کی شکل میں نکلا۔ شہر کے نمایاں شہریوں کے درمیان بلند آواز میں دوستی کے عہد و پیمان کیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت میں ایک اچھے تعلق کی خواہش بھی موجود تھی۔ ایک دن جب عزیز ہسپتال میں تھا تو اسے ایک ہمدرد شخصیت مسٹر داس ملاقات کرنے آئے۔ مجسٹریٹ نے ان سے 2 احسانات کی درخواست کی تھی، ایک تو شنکس کا علاج اور دوسرا اپنے بہنوئی کے نئے ماہانہ رسالے کے لیے ایک نظم۔ عزیز نے دونوں درخواستیں قبول کر لیں۔ میرے عزیز داس، جب آپ نے مجھے جیل میں بھیجنے کی کوشش کی تھی تو میں مسٹر بھٹاچاریہ کے لیے نظم کیوں لکھوں؟ یہ تو مکمل طور پر مذاق معلوم ہوتا ہے۔ میں اپنی بہترین کوشش کروں گا، لیکن میں نے تو سنا تھا آپ کا رسالہ صرف ہندوؤں کے لیے ہے۔ یہ صرف ہندوؤں کے لیے نہیں بلکہ عام ہندوستانیوں کے لیے، داس نے دھیمی آواز میں وضاحت کی۔ عام ہندوستانی جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، مگر جب آپ یہ نظم لکھ دیں تو شاید تب ایسا ممکن ہو جائے۔ آپ ہمارے ہیرو ہیں، پورا شہر آپ کے ساتھ ہے، مذہب کی پرواہ کیے بغیر۔ مجھے معلوم ہے، مگر یہ
الحاق دیرپا ہوگا؟ مجھے ڈر ہے کہ نہیں، داس نے جواب دیا جو ذہنی وضاحت رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے اگر میں کہہ سکوں تو براہ کرم نظم میں بہت زیادہ فارسی کے الفاظ شامل مت کیجیے گا اور بلبل کے ذکر سے بھی اجتناب کیجیے گا۔ ذرا رکیے، عزیز نے اپنی پینسل چبانے لگا۔ وہ ایک نسخہ لکھ رہا تھا۔ لیجیے، کیا یہ نظم سے بہتر نہیں خوش نصیب ہے وہ شخص جو یہ دونوں لکھ سکے۔ آج تو آپ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے مقدمے کے معاملے میں ناراض ہو، داس نے جوش سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ تم بہت مہربانہ اور دوستانہ ہو، مگر ہمیشہ تمہارے رویے میں ایک ہلکا سا طنز موجود ہوتا ہے۔ نہیں نہیں، یہ فضول بات ہے، عزیز نے احتجاج کیا، اور دونوں نے ہاتھ ملائے اور ایک ہلکی سی جھپی بھی ڈالی جو اس مفاہمت کی علامت تھی۔ مختلف خطوں کے لوگوں کے درمیان ہمیشہ ایک رومانوی امکان ہوتا ہے، مگر ہندوستان کے مختلف طبقات ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں، اس لیے وہ اس انجان سرحد کو آسانی سے عبور نہیں کر سکتے کہ ان کا میل جول حقیقت پسندانہ ہوتا ہے۔ بہت عمدہ، عزیز نے ایک مضبوط کندھا تپاتے ہوئے سوچا، کاش یہ مجھے گائے کی گوبر کی یاد نہ دلائے، جبکہ داس نے سوچا کچھ مسلمان بہت شدید مزاج ہوتے ہیں۔ دونوں اداسی سے مسکرائے، ایک دوسرے کے دل میں چھپی سوچ کو بھانپتے ہوئے۔ داس جو سادہ صاف گو تھا بولا، میری غلطیوں کو نظر انداز کر دو، میری حدوں کو سمجھو، زندگی زمین پر آسان نہیں ہے۔ اچھا، تو اس نظم کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں کبھی کبھار لکھ لیتا ہوں؟ عزیز نے پوچھا کسی حد تک متاثر ہو کر۔ کیونکہ ادب ہمیشہ کے لیے ایک تسلی کا ذریعہ رہا تھا، ایک ایسی چیز جسے حقائق کی بدصورتی خراب نہیں کر سکتی تھی۔ پروفیسر گوڈ بولے، اکثر اس کا ذکر کرتے تھے جب وہ ماؤ کے لیے روانہ ہوتے تھے۔ انہیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ بھی شاعر تھے، کیا تم ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے؟ یہ سن کر عزیز خوش ہوا اور اسی شام لکھنے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی قلم اس کی انگلیوں میں آیا، بلبلیں خود بخود تخیل میں آ گئیں۔ اس کی نظم ایک بار پھر اسلام کے زوال اور محبت کی نائب پائیداری پر تھی، جتنی ہو سکتی تھی ویسی ہوئی، اداس اور شیریں، مگر یہ نظم شاید ہندوؤں کے لیے کوئی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ عدم اطمینان کے عالم نے اسے دوسری انتہا کی طرف نظر دوڑائی اور ایک طنزیہ نظم لکھی جو چھپنے کے قابل نہیں تھی۔ یا تو وہ درد لکھ سکتا تھا یا زہر، حالانکہ اس کی زندگی زیادہ تر ان دونوں جذبات سے آزاد تھی۔ وہ شاعری سے محبت کرتا تھا، سائنس محض ایک حاصل شدہ علم تھی جسے وہ نظر بچا کر اتار دیتا تھا جیسے یورپی لباس۔ اور اس شام یہاں تک کہ کھیتوں میں بھی گایا جاتا تھا کہ کس زبان میں لکھا جائے، اس میں اور کس میں اعلان کیا جائے۔ اس نے ایک عہد کیا کہ وہ ہندوستانیوں سے زیادہ ملے گا جو مسلمان نہیں، اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دے گا دیکھے گا۔ یہی بہت صحت مندانہ راستہ ہے۔ اس ارض البلد اور اس میں کرتبہ سمرقند کی عظمتیں کس کام کی؟ وہ ختم ہو چکی جب تک کہ ہم ان پہ ماتم کرتے رہیں گے، انگریز دلی پر قابض رہیں گے اور ہمیں مشرقی افریقہ سے بے دخل کرتے رہیں گے۔ خود اسلام اگرچہ سچائی پر مبنی ہے، آزادی کے راستے پر متضاد روشنی ڈالتا، مستقبل کا گیت مذہب کی قید سے آزاد ہونا چاہیے۔ مسٹر بھٹاچاریہ کی نظم کبھی لکھی نہیں گئی، مگر اس نے ایک اچھا اثر ضرور ڈالا۔ اس نے عزیز کو ایک مبہم اور وسیع تصور یعنی ماں دھرتی کی طرف مائل کیا۔ اسے اپنی جائے پیدائش سے کوئی فطری محبت نہ تھی، مگر مارا بار کے پہاڑوں سے اسے اس کی طرف کھینچ لائی۔ اس نے آنکھیں نیم بند کر کے ہندوستان سے محبت کرنے کی کوشش کی۔ اسے جاپان کی تقلید کرنا چاہیے، جب تک وہ ایک قوم نہیں بنے ان کے بیٹوں کو عزت سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ سخت مزاج اور کم ملنسار ہوتا جا رہا تھا۔ انگریز جن پر کبھی وہ ہنستا تھا یا نظر انداز کرتا تھا، ہر جگہ اس کے پیچھے پڑے تھے، یہاں تک کہ اس کے خوابوں میں بھی جال ڈال چکے تھے۔ اور پھر سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنے حکمرانوں کو مذاق سمجھا۔ اس نے اگلے دن حمید اللہ سے کہا۔ حمید اللہ نے ایک آہ بھر کر جواب دیا، یہ سب سے عقل مندانہ طریقہ ہے، مگر طویل عرصے تک ایسی سوچ ممکن نہیں۔ جلد یا بدیر تمہارے جیسی کوئی مصیبت آئے گی، وہ ہمارے کردار کے بارے میں اپنے خفیہ رائے ظاہر کرے گی۔ اگر وہ خدا آسمان سے اس قلم میں اتر کر کہے کہ تم بے گناہ ہو، وہ تب بھی یقین نہیں کریں گے۔ اب تک تم سمجھ سکتے ہو محمود علی اور میں کیوں اتنا وقت سازشوں میں ضائع کرتے ہیں، اور رام چند جیسے لوگ کیوں بیٹھے ہیں۔ مجھے کمیٹیوں کا جھنجھٹ پسند نہیں، میں یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں گا، کہاں ٹٹن اور بٹن سب ایک جیسے ہیں، مگر کسی ہندوستانی ریاست میں تو ایسی ہوگی جہاں ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ میرا خیال ہے وہاں کے سیاسی لوگ بہتر ادب برتنے پر مجبور ہوں گے، بس یہی فرق ہے۔
مجھے برطانوی ہندوستان سے دور جانا ہے، چاہے وہ کسی کم تر نوکری کے لیے ہی ہو۔ میرا خیال ہے وہاں میں شاعری لکھ سکوں گا۔ کاش میں بابر کے زمانے میں ہوتا جس کے لیے لڑتا اور لکھتا، مگر وہ زمانہ ختم ہو چکا۔ اب ختم ہو چکا کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ایسا کہنا ہمیں کمزور کرتا ہے۔ ہمیں ایک بادشاہ چاہیے حمید اللہ، اس سے ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں گی۔ اب تو ہمیں عجیب و غریب ہندوؤں کی عزت کرنا سیکھنا ہوگا۔ میرا خیال ہے میں اس کی کسی ریاست میں طبیب بننے کی کوشش کروں گا، اور یہ بہت زیادہ آگے بڑھنے والی بات ہے۔ یہ رام چند کی طرف تو نہیں جا رہا، مگر پیسہ کہاں سے آئیے گا؟ وحشی راجے کبھی معقول تنخواہ نہیں دیں گے، میں کہیں بھی امیر نہیں بن سکتا۔ یہ سب میرے کردار کے خلاف ہے۔ اگر تم سمجھدار ہوتے تو مس کوسٹر سے رقم لے لیتے۔ میں نے نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ماضی میں بحث کرنا فضول ہے۔ عزیز نے اچانک سخت لگا۔ میں نے اس کی دولت اسے رکھنے دی تاکہ جا کے وہ انگلینڈ اپنا نیا شوہر خرید سکے، جس کی اسے بہت ضرورت ہوگی۔ اب اس معاملے کا دوبارہ ذکر مت کرنا، مگر پھر تمہاری زندگی ہمیشہ غریب آدمی کی زندگی رہے گی۔ ابھی کشمیر میں چھٹیوں کے خواب مت دیکھو، تمہیں اپنے پیشے پر قائم رہنا ہوگا، ایک اچھی تنخواہ والی پوسٹ تک پہنچنا ہوگا، نہ کہ کسی جنگل کی ریاست میں جا کے نظمیں لکھنا ہوگا، اور اپنے بچوں کو دور جدید میں سائنسی جرائد پڑھاؤ، یورپی ڈاکٹروں کو اپنی عزت پر مجبور کرو، ایک مرد کی طرح اپنی زندگی کے نتائج کو قبول کرو۔ عزیز نے آنکھ ماری، کہا ہم کسی عدالت میں نہیں ہیں، مرد بننے کے کئی طریقے ہیں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کی گہرائیوں میں موجود احساسات کا اظہار کروں۔ حمید اللہ نے یہ سن کر خاموشی اختیار کر لی اور متاثر ہوا، پھر خود پر قابو ہوتے مسکرایا اور بولا، کیا تم نے وہ شرارتی افواہ سنی ہے جو محمد لطیف نے پھیلا رکھی ہے؟ کون سی؟ شام کے زیادہ ہی دیر گئے آیا نوکر کہتے ہیں اگر وہ واقعہ آیا تھا تو یہ اس کے لیے خوشگوار تبدیلی ہوگی۔ عزیز نے عجیب سا منہ بناتے کہا، لیکن تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ نوجوان نے دوبارہ آنکھ ماری۔ بالکل، لیکن میں تمہاری مسائل پر کا کوئی حل نہیں نکالتی۔ میں چندر پور چھوڑنے کا پکا ارادہ کر چکا ہوں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ میں کہاں جاؤں۔ میں شاعری لکھنے کا تہیہ بھی کر چکا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ کس بارے میں لکھوں۔ تو میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر اچانک حمید اللہ اپنی توقع کے برخلاف اس کے جذبات پر پھٹ پڑا۔ لیکن میری مدد کرتا کون ہے؟ میرا تو یہاں کوئی دوست نہیں، سب غدار ہیں، یہاں تک کہ میرے بچے بھی۔ مجھے اب دوستوں سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں تو یہ کہنے والا تھا کہ پردے کے پیچھے چل کر بیٹھے لیکن تمہارے تینوں غدار بچے وہاں موجود ہوں گے، تمہاری مرضی نہیں ہوگی۔ معاف کرنا، جب میں جیل میں رہا ہوں میرے مزاج میں عجیب سی تبدیلی آ گئی ہے۔ پلیز مجھے معاف کر دو اگر میری باتوں سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ نور الدین کی ماں اس وقت میری بیوی کے پاس بیٹھی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ٹھیک ہے، وہ مجھ سے الگ مل چکی ہے، لیکن ابھی نہیں۔ بہتر ہوگا تم انہیں میرے چہرے کے اس اجتماعی دھچکے کے لیے تیار کر لو۔ نہیں، چلو اچانک جا کر انہیں حیران کرتے ہیں۔ اب ہماری عورتیں اب بھی بہت فضول باتیں کرتی ہیں۔ تمہیں یاد ہوگا تمہارے مقدمے کے وقت انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ پردہ ترک کر دیں گی، بلکہ جو لکھنا جانتی ہیں اس سلسلے میں ایک دستاویز بھی لکھی جو کہ محض ایک دکھاوا ہے۔ تمہیں معلوم ہے سب فیلڈنگ کی عزت کرتی ہیں، مگر ان میں سے کسی نے بھی اسے دیکھا تک نہیں۔ میری بیوی کہتی ہے وہ دیکھے گی، لیکن جب وہ آتا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی ہے۔ کبھی کہتی ہے طبیعت ٹھیک نہیں، کبھی کہتی ہے کمرہ اچھا نہیں لگتا، کبھی یہ عذر کہ اس کے پاس پیش کرنے کے لیے اچھی مٹھائی نہیں، صرف ہاتھی کے کان ہے۔ اگر میں کہوں کہ ہاتھی کے کان تو مسٹر فیلڈنگ کی پسندیدہ مٹھائی ہے تو جواب دیتی کہ وہ جان لے گا کہ میرے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز اتنی خراب ہے، اس لیے اس بہانے سے میں نہیں مل سکتا۔ 15 سال میرے عزیز میں اپنی بیگم سے بحث کر رہا ہوں، 15 سال، ایک بار بھی نہیں جیتا۔ پھر بھی مبلغ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری بیچاری عورتیں ظلم سہتی ہیں۔ اگر تمہیں کسی نظم کا موضوع چاہیے تو یہ لو، ہندوستانی عورت جیسے وہ حقیقت میں ہے اور جیسی ہے اسے ویسا ہی سمجھا جائے اور اسے ویسے ہی بیان کرو۔